MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وعلہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہماری اور آپ کی اصلاح کے لیے جو یہ پروگرام رکھا گیا ہے جنتی عورت کے نام سے، اور اس کے لیے جو کتاب ہے اس کتاب کا نام بھی جنتی عورت ہے، جس کے رائٹر انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ ہیں۔ اس کتاب کی روشنی میں کچھ باتیں ہم لیں گے، کچھ باتیں ہم انشاءاللہ اضافی طور پہ بتائیں گے۔ اس کتاب کے اندر نیک عورت، جنتی عورت میں پہلے نمبر پر کتاب کا جو عنوان ہے وہ جنتی عورت، اور اس میں سب سے پہلی خوبی جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا یہ فرمان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پڑھتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سب سے زیادہ آپ یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے۔ اور دنیا کی بھلائی کیا ہے جو آپ نے نمبر 1 قلبی سکون، نمبر 2 پاک اور حلال روزی، پاک اور حلال روزی، نمبر 3 قناعت، یعنی اللہ جو قسمت میں جو روزی لکھے اس پر دل کا مطمئن ہو جانا، نمبر 4 اچھی زندگی سے مراد ہے کہ اللہ اچھا اور سچا خواب دکھلائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ، جو لوگ ایمان اور تقوی کی زندگی گزاریں گے، پرہیزگاری، تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت۔ دنیا کی بشارت کیا ہے؟ حدیث سن لیجیے مسلم شریف، لم يبق من مبشرات النبوة الا الرؤيا الصالح يراها المسلم وترى له، نبوت کی ساری بشارتیں ختم ہو چکی ہیں، صرف ایک بشارت باقی ہے۔ بشارت معلوم ہے نا، خوشخبری۔ تو دنیا کی خوشخبری میں سے، نبوت کی خوشخبری میں سے خوشخبری کیا ہے؟ اچھا اور سچا خواب اللہ دکھلائے گا۔ اگر آپ توحید و سنت پہ آ جائیں، قرآن حدیث پر آ جائیں، تو اللہ شیطانی خوابوں سے اللہ بچائے گا۔ بعض جگہ دیکھا گیا کہ خواب میں بہت ڈر خوف پیدا ہوتا ہے، بعض عورتوں کو دیکھا گیا کہ ان کے جسم پر مار کے نشانات دیکھے گئے، شیطان حملہ کرتا ہے خواب کے ذریعے۔ لیکن اگر ہم ایمان اور تقوی کی زندگی گزاریں، سنت کے مطابق ہم وضو کر کے سوئیں، دائیں کروٹ سوئیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، جس طرح سے عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہ کہ آپ اپنے ہاتھوں کو ایسے پھیلاتے تھے، اور ہاتھوں کو پھیلا کر قل اللہ احد 3 بار، قل اعوذ برب الفلق 3 بار، قل اعوذ برب الناس 3 بار پھونک کے آپ پورے جسم پر، دائیں بائیں آگے پیچھے پورے جسم پہ ملتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر اس طرح سنت کے مطابق ہم سوئیں گے تو اللہ سچا اور اچھا خواب دکھلائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، بخاری شریف کتاب الوضو، بخاری شریف کتاب الوضو کی آخری حدیثوں میں سے یہ حدیث ہے کہ سونے سے پہلے آدمی وضو کر لے، تمام دعاؤں کو پڑھ کر دائیں کروٹ سوئے، یعنی رائٹ سائڈ، یہ لیفٹ سائڈ میں انسان کا ہارٹ ہے، رائٹ سائڈ سوئے اور یہ دعا سب سے آخری میں پڑھے۔ اگر اس کی موت ہو گئی تو ایمان پر موت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بن عازب کو کہا اذا اخذت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاة، جب تم بستر پر آؤ تو نماز کی طرح وضو کرو اور دائیں کروٹ سو، اور سب سے آخری میں یہ دعا پڑھو۔ یہ دعا یاد کر لیجئے، ظاہر سی بات ہے اب ابھی تو یاد نہیں ہو پائے گا،
لیکن اس کا پہلا لفظ یاد کر لیجئے، پہلا لفظ، پہلا ورڈ لکھ لیجئے، بعد میں اس کو آپ نکال لیں گے انشاءاللہ۔ اللہم، یہ حصن مسلم ہے نا دعا کی کتاب، اس میں یہ دعا موجود ہے۔ اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجات ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ ظاہر ہے یہ دعا آپ کو یاد نہیں ہوگی ابھی، لیکن پہلا ورڈ لکھ لیجئے، پہلا ورڈ اللہم اسلمت، اللہم اسلمت وجہی الیک، اے اللہ اسلمت وجہی الیک، اے اللہ میں نے اپنی پیشانی کو تیری طرف جھکا دیا، میں نے اپنے چہرے کو تیری طرف جھکا دیا۔ یہ دعا پڑھ کے سوئیں گے، اللہ بدخوابی سے بچائے گا، ایمان پہ موت ہوگی انشاءاللہ، پاکیزہ موت ہوگی۔ اللہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو کتاب کی ترتیب میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کی تفسیر میں محمد بن کعب القرظی فرماتے، مفسر مدینے کے مفسر، کہتے ہیں کہ دنیا کی اصل نیکی کیا ہے؟ نیک عورت، نیک عورت ہے۔ بھائی آپ غور کیجئے کہ زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی 10 صحابہ کو جنت کی بشارت ملی نا، بھائی خلفائے راشدین کے علاوہ بھی 6 ہیں، سعید و سعد و ابن عوف و طلحہ و عامر فہر و زبیر الممدح۔ ان 10 صحابہ میں زبیر بن عوام ہے نا، حضرت ابو بکر صدیق کے بڑے داماد ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام نے جب اسماء بنت ابی بکر سے شادی کی تو ان کی بیوی کا صلاح بتا رہا ہوں، دینی صلاح تو ہو گیا، دنیاوی صلاح کہ میلوں پیدل جاتی تھی۔ کتاب النکاح لکھ لیجئے، کتاب النکاح باب الغیرہ، چیپٹر غیرت کا بیان، بخاری شریف۔ فلت فرض کا مطلب ہوا کہ 5 کلومیٹر میں نے لگایا اندازہ، کتنا بھائی؟ 5 کلومیٹر جاتی تھی پیدل، اور آتی تھی کھجور کی گٹھلیاں سر پہ لاد کے لاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ کس کو کھلانے کے لیے؟ اونٹ کو کھلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی حضرت ابو بکر زبیر بن عوام کو، نیک عورت ملنے کے بعد اتنی برکت ہوئی کہ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 441 پرنٹ کتب خانہ رشیدیہ دہلی، کہتے فجمیع مالی 50,000 کل مالیت، یعنی ان کے پاس جو پراپرٹی تھی مرنے کے بعد، جو پراپرٹی تھی وہ کیا تھی؟ 50 ملین 2 لاکھ درہم۔ یہ اس وقت کا 50 ملین، ابھی کا کتنا ہوگا بھائی 50 ملین؟ جی 50 ملین اس وقت کا، جبکہ شادی سے پہلے غریب اور فقیر تھے۔ نیک عورت کی برکت، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے نیک عورت دنیا کی سب سے قیمتی پونجی ہے، لیکن جب عورت نیک نہیں ہو بلکہ عورت جب خراب ہو جائے، بد چلن ہو، بد کلام ہو، تو اللہ کے نبی کی حدیث الشؤم فی المرأۃ والدار والفرس، 3 چیزوں میں نحوست ہے، یعنی 3 چیزیں اگر آ جائیں تو وہ 3 چیزیں نقصان کرنے والی چیز۔ عورت میں نحوست ہے، ایک عورت اگر خراب ہے تو اس کا بیٹا خراب، اس کا شوہر خراب، اس کی بیٹی خراب۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کا آنر اگر سنگر ہوگا تو اس کے بچے کم سے کم ڈانسر ہوں گے۔ عربی شعر کا یہ ترجمہ بتا رہا ہوں۔ لہذا عورت کی نیکی بہت بڑی چیز ہے، جس کے ذریعے اللہ نے اس کے شوہر کو خوش نصیب بنایا، بچوں کی صحیح تربیت ہوگی، گھر میں رونق آئے گی، اولاد نیک بنے گی۔ جس گھر میں ایسی عورت رہے گی گھر مثالی ہوگا، وہاں شیریں گفتگو، عمدہ کردار، یعنی عمدہ گفتگو ہوگی، امن اور شانتی ہوگی، اچھے معاملات کی کرنیں پھوٹیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، یہ حدیث تو گزر چکی ہے۔ دنیا ایک پونجی ہے، اور دنیا کی بہترین پونجی اور دولت نیک عورت ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث، عورتوں سے 4 خوبیوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے۔ تم دینداری کو ترجیح دو۔
تو دیندار عورت سے شادی کرنے کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں اگر 4 نعمت مل جائے وہ خوش نصیب ہے، جس میں پہلے نمبر پر نیک عورت، نمبر 2 والمسکن کشادہ گھر، تنگ گھر ہے تو صبر کرو، لیکن ایمان اور عمل کے بعد اگر کشادہ گھر ملتا ہے، لمبا چوڑا گھر ہے جس میں آپ رہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کریں، غربا کی خدمت کریں، یہ دنیا کی نعمتوں میں سے اچھی نعمت ہے کہ کسی کو کشادہ گھر ملے۔ اور نمبر 3 دنیا کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت یہ ہے کسی کا پڑوسی اچھا ہو۔ اس لیے دعا کی اللہم انی اعوذ بک من جاری سوء، اللہ برے پڑوسی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ والمرکب الحنی، اور اچھی سواری، 4 چیزیں نیک بختی کی علامت ہے، اور یہی 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے۔ بدنصیب وہ ہیں جس کو عورت نیک نہ ملے، خراب عورت ملے، جس کا گھر تنگ ہو، جس کا پڑوسی خراب ہو، اور جس کے پاس سواری اچھی نہ ہو۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بعض ایسے لوگ ہیں جن کی بیویاں سرکش ہیں، اور بعض ایسی بیویاں ہیں جن کے شوہر خراب ہے، بدمعاش ہیں۔ ہم کیسے ٹھیک کریں گے؟ زبان کی مٹھاس سے، نیتوں میں اخلاص سے، دعاؤں سے تقدیر پلٹتی ہے۔ تیری بگڑی ہوئی تقدیر سنور سکتی ہے، رات پیمان خورشید میں ڈھل سکتی ہے، مگر اے دوست تجھے خود کو بدلنا ہوگا، پاں برہ نہ رہے پرخار پہ چلنا ہوگا۔ میں نے عوامی زندگی کا ایک لانگ پیریڈ ایج گزارا ہے، زندگی میں لانگ پیریڈ ایج، میں نے زندگی کا ایک بڑا حصہ عوامی فیلڈ میں گزارا ہے، گلبرگہ میں۔ میں نے تجربہ کیا ہے کتنے کیسز ہمارے سامنے آتے تھے۔ ہمارے امیر بابا خان تھے، اللہ ان کی حفاظت کرے، میاں بیوی میں اختلاف، اکثر یہ اختلافات جو ہم لوگ دیکھے ہیں وہ عالمہ کے درمیان، عالمات جو مدرسوں سے پڑھ کے آتی ہیں، تربیت کی کمی کی وجہ سے۔ تو میں نے ایک جگہ مضمون لکھا کہ آج کل کی عالمہ عین سے عالمہ نہیں ہو رہی ہیں، میں نے عین سے عالمہ نہیں ہو رہی بلکہ الف سے ہو رہی ہیں، علم۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں نے اپنی ذاتی زندگی میں تجربہ کیا ہے میاں بیوی کے اختلاف کو دور کرنے میں، جو بتایا تھا سورہ بقرہ، نمبر 1۔ نمبر 2، میرا ایک عزیز، میرا ایک شاگرد جو بیوی کو طلاق دینے پہ تل گیا، اور اس نے کہا کہ میں طلاق دوں گا، میری بیوی بہت سرکش و نافرمان ہے، بچے میری تربیت میں رہیں گے، میں طلاق دیتا ہوں۔ تو مجھے بہت تکلیف ہوئی، میں نے اس کو بہت سمجھایا اور کہا کہ اگر نہیں مانو گے تو غصے میں بول سکتے ہیں، نہیں مانو گے تو میں تم کو جوتے ماروں گا، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ کیسے تم طلاق دے گا ظالم، تیرے لیے جائز ہے؟ تم نے ابھی تربیت نہیں کی، تم نے اخلاق نہیں سنوارا، کہتے ہو بیوی کو طلاق دے دیں گے۔ ہم نے کہا کہ ایک چانس دے دو، گولڈن چانس۔ واللہ یہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ کاپی لاؤ، کاپی قلم پہ یہ دعا لکھا میں نے ان کو، وہ دعا اللہ کے نبی کی حدیث ہے، سلسلۃ الحدیث صحیحہ، حدیث نمبر 3137، 3137 نمبر کی حدیث، اس پر عمل، ایک حدیث پر عمل کرایا۔ کون سی حدیث؟ یہی۔ کون سی حدیث؟ اس میں یہ لفظ یاد رکھ لیا آپ، اللہم انی اعوذ بک من جاری سوء، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے پڑوسی سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، اور ایسے جوڑے سے، یعنی عورت ہے تو اس کا جوڑا مرد ہوگا، مرد ہے تو اس کا جوڑا عورت ہوگی، ایسے جوڑے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی جس کی بیوی نیک صالح ہوگی، وہ اگر 60 سال بھی ہو گیا تو وہ تندرست اور جوان لگتا ہے، اور اگر جس کی بیوی نافرمان ہے، سرکش ہے، وہ 30-35 سال میں بھی بوڑھا نظر آتا ہے۔ حقیقت ہے، میڈیکل تحقیق ہے۔ ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، اور عورت دعا کرے گی ومن زوج یشیبنی قبل المشیب، اے اللہ میں پناہ چاہتی ہوں ایسے شوہر سے جو بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ ومن ولد یکون علی ربا، اور اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، یا آپ عورت کہیے اللہ میں پناہ چاہتی ہوں ایسی اولاد سے جو نافرمان ہو۔ لڑکیاں نافرمان ہو رہی ہیں، بغاوت کر رہی ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ حدیث ہے یہ کہ لڑکیاں بغاوت کریں گی، ماں پر حکومت کریں گی،
تو اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے جوڑے سے جو بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے، ایسی اولاد سے جو میرے اوپر حکومت کرے، اور من مال یکون علی عذابا، ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب بن جائے، اور من خلیل ماکن عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان را حسنا دفنا واذا راسی اذا عقیر تک آپ پوری دعا چھوڑ دیجئے، میں 2 لفظ بتا رہا ہوں۔ اس دعا کی برکت، دعا پڑھنے کی برکت ہے کہ گھر کے حالات سنور گئے، بچے نیک صالح بن گئے، بیوی فرما بردار ہو گئی، اور جبیل میں الحمدللہ نوکری ملی، ریاض میں نوکری ملی، اور الحمدللہ ابھی بھی وہ سعودیہ میں ہے۔ اور ہمیشہ کہتا ہے کہ یہ مولوی کیسی دعا سکھاتا ہے کہ ماشاءاللہ ہم نے اس دعا کو پڑھا تو ہماری زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ دعا سے تقدیر پلٹتی ہے۔ یہ آواز یہاں سے نہیں، یہاں سے نکلنی چاہیے، دل سے نکالیے آواز، اور خاص طور سے اس وقت دعا کیجیے اپنی شوہروں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اور جس سرزمین پہ آج فلسطین کی سرزمین پر ظلم ہو رہا ہے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے۔ واللہ العظیم آپ یاد رکھیے، اگر کوئی آدمی 1 کروڑ بھی آپ کو پیسہ دے دے مثال، وہ ختم ہو جائے گا۔ میں جو گفٹ دے رہا ہوں ربانی چینل سے یہ ربانی گفٹ دے رہا ہوں، بڑے بڑے لوگوں کے حالات سنور گئے۔ ایک آدمی میرے سامنے آتا ہے، کہتا ہے میری نوکری ختم ہو چکی ہے، میرے ذریعے معاش ختم ہو چکے ہیں، میرے پاس زندگی کے وسائل نہیں ہیں، میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تو قبول فرما۔ جمعہ کی نماز کے بعد اس نے شکایت کی، خطبہ دینے کے بعد گلبرگہ میں نے کہا کہ یہ دعا پڑھ، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ من تعار من اللیل، آپ لوگ بھی اس کو یاد رکھ لیجئے، من تعار من اللیل فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اغفر لی فإن دعا استجیب لہ وإن توضأ وصلى قبل صلاته۔ ظاہر ہے یہ دعا تو یاد ہے آپ کو۔ رات میں آنکھ کھلے، چاہے 4 بجے ہو، چاہے 3 بجے، چاہے 5 بجے، چاہے فجر کی اذان سے پہلے یا فجر کی اذان کے بعد، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ نشور پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیں۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں یا ہاتھ چھوڑ کے، اس دعا کو پڑھ کر کے جو دعا کریں گے اللہ دعا قبول فرمائے گا۔ میں نے یہ دعا سکھائی اس بھائی کو، دوسرے ہفتے آتا ہے کہتا ہے الحمدللہ میرے پاس دبئی سے ویزا آ گیا۔ یہ کس چیز کی برکت؟ دین پہ چلیے، اللہ سے لو لگائیے، اللہ سے تعلق جوڑیے، اچھی زندگی یہ اللہ دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ لہذا نیک بختی کی علامت یہ ہے کہ کسی کو نیک بیوی مل جائے اور جس کا شوہر نافرمان ہو، وہ یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من زوج یشیبنی قبل المشیب، اور مرد دعا پڑھے گا اللہم انی اعوذ بک من زوج تشیبنی قبل المشیب۔ چلیے ابھی میں آپ کے سامنے اختصار سے بتاؤں گا کہ ایمان کو خراب کرنے والی چیزیں کیا ہیں۔ ایمان کو بگاڑنے والی چیز نمبر 1 شرک ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ پارٹنرشپ اسی سے آتا ہے۔ مثال کے طور پر شرک کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا کو، حدیث ہے مسلم ترمذی شریف، حارث اشعری صحابی کا نام ہے، حارث اشعری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر اللہ یحییٰ بن زکریا بخمس کلمات لیعمل بها وان یامر بنی اسرائیل لیعملوا بها۔ اللہ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو حکم دیا، آرڈر دیا، 5 باتیں ایسی بتائیں کہ خود جلدی عمل کرو اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو ان 5 باتوں پر عمل کراؤ۔ ان 5 باتوں میں سے پہلی بات کیا تھی؟ اولہن اللہ تشرک باللہ شیئا،
5 باتوں میں پہلی بات یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، کچھ بھی، نہ چھوٹا شرک نہ بڑا شرک، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت کرو، کیونکہ شرک کرنے والے کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے سونے اور چاندی سے، سلور اینڈ گولڈ، خالص سونے اور چاندی سے ایک غلام خریدا۔ اس دور میں غلامی کا دور تھا۔ ایک غلام خریدا، نوکر کی حیثیت تھی، اور غلام خرید کے کہا ہذہ داری، یہ میرا گھر ہے جہاں آپ کو رہنا ہے، تمہارا کھانا، تمہارا پانی، تمہارا دوا علاج میرے اوپر ہے، لیکن آپ کو اس جگہ کام کرنا ہے، صبح سے شام تک آپ جو بھی کام کریں گے مزدوری میرے پاس لائیں گے۔ لیکن یہ آدمی کھاتا ہے اپنے مالک کا، رہتا اپنے آنر کی زمین پر، اور اپنے آنر کا کپتیا ہوا کپڑا پہنتا ہے، لیکن کام کسی دوسرے کا کرتا ہے، تو کیا اس کا آنر راضی ہوگا؟ نہیں راضی ہوگا۔ تو اللہ، زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنائے، یہ جسم کس نے بنایا، یہ طاقت کس نے دی، یہ نعمت کس نے دی؟ اب اگر اللہ کے حق میں دوسرے کو شریک کریں گے تو اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم، بہت بڑا پاپ ہے۔ جو شرک کرے گا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں۔ ایک آدمی نے بہت بڑی بلڈنگ بنا لی، 20 منزلہ عمارت بنا لی، دنیا کی خوبصورت عمارت ہے، تمام دنیا کی نعمتیں اس کے پاس ہیں، لیکن اگر اس بلڈنگ کی بنیاد کمزور ہے تو کیا ہوگا؟ معمولی ہلکا سا جھٹکا آیا زلزلہ کا، پوری بلڈنگ گر گئی، سارے باشندے گر گئے اور پوری عمارت تباہ ہو گئی۔ یہی مثال ہے۔ اگر انسان چاہے جتنی بھی عبادت کرے، لیکن اگر سمندر کے تمام پانی میں شرک کا ایک قطرہ بھی گر جائے، سمندر کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ مثال، ایک آدمی نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، کسی صاحب اور نجومی کے پاس جائے اور کہے کہ ذرا میرا ہاتھ دیکھ کے بتائیے کہ مجھ کو اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اگر کسی ایسے آدمی کے پاس آئے جو فیوچر کے بارے میں بتاتا ہے اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، ہاتھ دیکھ کر، یا نام پوچھے، یا آپ کا کپڑا لے، یا آپ کا نام پوچھے، یا باپ کا نام پوچھے، یا ماں کا نام پوچھے، یہ جادوگر کی علامت ہے۔ اگر ایسے آدمی کے پاس جائیں اور اس سے کسی قسم کا سوال بھی کریں گے تو صرف سوال کرنے کی وجہ سے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ دلیل میں سنا رہا ہوں۔ عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتا کاہنا عرافا فسألوا عن شیء لم تقبل له صلاة 40 صباحا، کسی کاہن کے بعد، نجومی کے بعد، ساحر کے پاس، عامل کے پاس آئے، دجالوں کے پاس جائے جو مستقبل فیوچر کی خبر بتائے، آپ کا سامان چوری ہو گیا، فلاں کے پاس آئے، تم پر فلاں نے جادو کیا ہے، تمہاری بہو نے، تمہاری بھاؤج نے جادو کیا ہے، یا تمہاری فلاں بہن نے جادو کیا ہے، جو مستقبل اور فیوچر کے بارے میں باتیں بتائے، کسی کو علم نہیں۔ اس سوال کی وجہ سے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کتنے دن کی؟ 40 دن کی نماز قبول نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر اس کی بات کو مان لیا، ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، تو مسلم احمد کی حدیث ہے فصدق بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، حدیث ابو ہریرہ۔ اس کی بات صحیح ماننے کی وجہ سے اس کی ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی، اس نے کفر کیا اس شریعت کے ساتھ جو اللہ نے نازل فرمایا، کفر لازم آئے گا۔ شرک کا ایک قطرہ پورے سمندر کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔
اندازہ کیجئے. اس لیے یہ شرک کا خطرہ بہت بڑا خطرہ ہے. شرک کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ نے اپنی نبی کو کہا آیت نمبر 35 سورہ زمر وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آپ کی طرف اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے. اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اللہ اکبر. کس کو اللہ فرما رہا ہے؟ اور آپ دنیا اور آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوں گے. نعوذ باللہ. صاحب کتاب لکھتے ہیں شرک کی بعض صورت ایسی ہیں جن کے ارتکاب سے انسان ملت سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی اسلام سے نکل جاتا ہے شرک کرنے سے، اور بغیر توبہ کے مر جائے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. جیسے اللہ کے علاوہ غیروں سے دعا کرنا، جن شیطان اور قبروں کے نام کی نظر ماننا، ان کے تقرب کے لیے جانور ذبح کرنا. کیا مطلب؟ بہت سے لوگوں کا حال یہ کہ قبروں اور مزاروں پہ جاتے ہیں، وہاں شیاطین ہوتے ہیں، شیاطین ہٹانے کے لیے، یہ جنات اور شیطان ہٹانے کے لیے کہتے ہیں کہ اس بابا کے نام پر مرغ، سفید وائٹ مرغ ذبح کرو. ہو سکتا ہے کہ شیطان وقتی طور پہ ہٹ جائے، لیکن غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کرایا، مرغ ذبح کرایا، پوری زندگی کی عبادت بیکار ہو گئی اور اسلام سے خارج ہو گیا، اور ایسا آدمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. نعوذ باللہ من ذالک. یا اسی طریقے سے ضرورت کے وقت غیر اللہ سے امید رکھنا، مصیبت کو دور کرنے اور حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا. اللہ اکبر. میں یہاں پہ کچھ باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں. ذرا شرک کی دو قسمیں ہیں، اس کو لکھیے آپ لوگ، بہت اچھا رہے گا. ایک ہے شرک اکبر اور ایک ہے شرک اصغر. شرک اکبر کہتے ہیں بڑا شرک، اور شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا شرک. شرک اکبر یعنی وہ عمل جو اللہ کے حق میں دوسرے کو شریک کیا جائے، جیسے اللہ کے علاوہ غیروں سے مانگنا، اللہ کے علاوہ غیروں پر بھروسہ کرنا، اللہ کے علاوہ غیروں کے نام پر نذر و نیاز کرنا، اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر جانور ذبح کرنا. جیسے لوگ 11ویں کرتے ہیں نا، بھائی تم 11ویں کرتے ہو تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ 11ویں کیوں؟ رسول اللہ کے نام پر کیوں نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ کے نام پر کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب دال میں کالا ہے. ثواب پہنچانا ہے تو ثواب پہنچانے کے لیے تمہارے ماں باپ نہیں ہے. تو یہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا سارا عمل بیکار ہو جاتا ہے. یہ شرک اکبر ہے. اور شرک اصغر کیا ہے؟ چھوٹا شرک، جو کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے. لیکن شرک اکبر اور شرک اصغر میں فرق کیا ہے؟ ذرا یاد رکھیے. نمبر 1، شرک اکبر کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں جائے گا. ایک. نمبر 2، شرک اصغر، چھوٹا جو شرک کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں جائے گا، کبھی نہ کبھی جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا. نمبر 2، شرک اکبر کے ارتکاب کی وجہ سے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے. ایک مرتبہ قبروں پر سجدہ کر لیا، یہ ایک مرتبہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کر لیا، پوری زندگی کی عبادت بیکار ہو جائے گی. لیکن شرک اصغر کا مرتکب جو ہوگا، شرک چھوٹا جو شرک کرے گا، جس عمل میں شرک پایا جائے وہ بیکار ہوگا، پورا عمل بیکار نہیں ہوگا. نمبر 2، شرک اکبر کرنے کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا، بڑا شرک. لیکن شرک اصغر، چھوٹا شرک کرنے کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوگا. لیکن اس بات کو بتانا ہے کہ کیا مسلمان سے شرک ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ بھائی غیر اللہ مسلمانوں سے بھی ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ذرا یاد رکھیے. الشرک فی هذه الامه اخفى من النبی والنمل على صفات سوداء فی ظلمۃ الليل. رات کے اندھیرے میں چکنے پتھر پر، اندھیرا ہو رات کا، پتھر کیا ہو؟ چکنا پتھر. اس کو انگلش میں ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ چکنا پتھر. اور اس کے اوپر بھی کالی چیوٹی چلے. رات کا اندھیرا، چکنا پتھر، کالی چیوٹی جس طرح چلتی ہے، اس سے بھی ہلکے انداز میں اس امت میں شرک آ جائے گا، غیر شعوری طور پر. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے بالکل صحیح ترغیب کی، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں سب سے زیادہ تمہارے اوپر خوف محسوس کر رہا ہوں چھوٹے شرک سے. چھوٹے شرک سے صحابہ پر اللہ کے نبی نے خوف محسوس کیا.
وہ صحابہ جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہ و رضوان کی سند دی، جن کو تقوی کی سرٹیفکیٹ ملی، جن کو ہدایت کی سرٹیفکیٹ ملی، جن کو اللہ نے پورے زمین میں سب سے افضل کہا، لیکن آپ نے فرمایا تم پر چھوٹے شرک سے ڈرتا ہوں۔ پوچھا چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو آپ نے کہا ریاکاری، دکھاوا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عمل کرنا، ریاکاری کے لیے سجدے کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ خیرات کرنا، یہ چھوٹا شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اذا جمع اللہ الاولین والآخرین لیوم لا ریب فیہ نادى مناد من اشرک فی عمل عمله للہ فلیطلب ثوابه من غیر اللہ۔ قیامت کے دن جب اولین اور آخرین کو اللہ میدان محشر میں جمع کرے گا، ایک پکارنے والا پکارے گا، جس نے بھی غیروں کی رضا کے لیے کوئی عمل کیا، دکھاوے کے لیے عمل کیا، جاؤ اس سے ثواب مانگو، اللہ کے پاس تمہارا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ ریاکاری اور دکھاوا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن بڑی بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ قیامت کے اندر جہنم کی آگ میں سب سے پہلے کافروں کو نہیں ڈالا جائے گا، ڈالا سب سے پہلے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا جو مسلمان تھے، لیکن انہوں نے ریاکاری کیا، دکھاوا کیا۔ اللہ جس نے قرآن پڑھایا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، جس نے دائیں بائیں خرچ کیا لیکن دکھانے کے لیے خرچ کیا، قیامت کے دن سب سے پہلے ان اول من تسعر من جہنم ثلاثہ، سب سے پہلے جہنم کی آگ ان سے بھڑکائی جائے گی۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کی تو اشرفی اصبحی فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث بیان کی ہے 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے، 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے اس حدیث کو بیان کرنے کی وجہ سے۔ کیا اللہ کا خوف تھا، کیا دہشت تھی، اللہ اکبر۔ لہذا ریاکاری اور دکھاوا اور نمود، میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، میرے پاس مکان زیادہ ہے، میرے پاس دولت زیادہ ہے، یہ ریاکاری نہیں کرو، اور تکبر بھی مت کرو۔ اس لیے کہ من لبس لباس شہرت البسہ اللہ لباس المذلہ ثم الہب فی نارا، جو شہرت کا لباس پہنے، ایسا کپڑا پہنو جو کسی کو نہ ملے، ایسی سیریز جس کو دیکھ کر کے عورتیں حیرت کریں کہ یہ کپڑا آیا کہاں سے۔ بھائی اچھا کپڑا، خوبصورت کپڑا پہننا اچھی بات ہے، اللہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پہ دیکھنا چاہتا ہے، لیکن دکھاوے کے لیے، نمود کے لیے، اپنے سپرمیسی کو قائم کرنے کے لیے ایسا کپڑا پہنو، ایسا زیور استعمال کرو، لوگ کہیں کہ کہاں سے آیا، تاکہ لوگوں میں بڑا سمجھا جائے۔ قیامت کے دن اللہ ذلت کا لباس پہنائے گا اور اللہ اس میں آگ بھڑکا دے گا، نعوذ باللہ من ذلک۔ لہذا تکبر سے اور غرور سے اور ریا سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو شرک اصغر جس کی تعریف بتائی گئی اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے شرک جلی اور ایک ہے شرک خفی۔ شرک اصغر کی 2 قسمیں ہیں، تھرو کائنڈس، 2 قسمیں ہیں شرک اصغر کی۔ نمبر 1 ایک ظاہری شرک اور ایک سیکریٹ شرک۔ ظاہری شرک کیا ہے؟ شرک اصغر کی ظاہری شرک کیا ہے؟ قولی اور فعلی۔ جی شرک اصغر قولی، قول کا معنی زبان سے۔ کوئی یہ کہے، اگر عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اگر کوئی کہے کہ اگر کتا نہیں ہوتا تو چور آ جاتا، اگر کتا نہیں ہوتا تو چور آ جاتا، یہ بھی شرک ہے۔ نہیں سمجھا؟ ایک صحابی آئے کہا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ بھائی جو اللہ چاہے، بے شک اللہ، صحابی کبھی نہیں یہ چاہیں گے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کریں، لیکن کہا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اور پہ کرو غور، اور پہ کرو کیا؟ غور۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھ کو اللہ کا شریک بنا دیا؟ اللہ اکبر۔ یعنی آپ نے فرمایا یہ کہو ما شاء اللہ ثم شاء محمد، یہ کہو جو اللہ چاہے پھر محمد چاہے۔ پھر لگانا ضروری ہے۔ الفاظ میں جو لفظ ادا کیا چاہے شرک کی نیت نہیں ہے، پھر بھی شرک اصغر ہے۔
تو یہ اس کو کہیں شرک قولی کی مثال. یا اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس کے سامنے ایک شخص آیا, کہا کہ ایک پرندہ بہت خوبصورت اڑا اور کہا چوں 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 چوں. عبداللہ بن عباس کے سامنے اس بندے نے کہا کہ اس کا مطلب آج کا دن بہت اچھا جائے گا, بہت خیر ہے. کہا عبداللہ بن عباس نے لا خیر ولا شر, اس میں نہ کوئی خیر ہے نہ شر ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, نکلو ہماری مجلس سے. تو یہ بدشگونی لینا, برا فعل لینا, یہ بھی شرک میں داخل. الطیرۃ شرک. تو اس لیے قولی شرک کی مثال ماشاء اللہ وشرک. یا اسی طریقے سے غیر اللہ کی قسم کھانا, جیسے باپ کی قسم کھانا, ماں کی قسم کھانا, اولاد کی قسم کھانا, کعبہ کی قسم کھانا. کعبہ کی بھی قسم نہیں کھا سکتے کیونکہ کعبہ مخلوق ہے. من حلف بغیر اللہ فقد کفر واشرک. جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا, یہ شرک کیا. یہ شرک قولی کی مثال ہے. اور شرک اصغر فعلی کی مثال کیا ہے؟ فعلی کا مطلب کیا ہوا؟ عمل سے. جیسے کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ شفا دینے والا ہے. کون شفا دے گا؟ اللہ. لیکن ہم کو شفا ملے گی تعویذ سے, گنڈے سے, پلیتے سے, دھاگے سے شفا ملے گی. تو یہ دھاگا اور گنڈا اور پلیتا لٹکانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ شفا دے گا لیکن اس دھاگے کے ذریعے شفا ملے گی, تو یہ شرک اصغر ہے. یہ کیا ہے؟ چھوٹا شرک ہے. اور اگر یہ عقیدہ رکھے کہ نہیں دھاگے میں ہی شفا ہے, پلیتے میں ہی شفا ہے, اور ایسی ایسی انگوٹھیاں آ گئی, انگوٹھی کو آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ رنگ, ایک خاص قسم کی ایک پتھر, قیمتی پتھر مانا جاتا ہے کہ نہیں اس کو پہننے سے دولت ہو جاتی ہے, اولاد ملتی ہے, خیر و برکت ہوتی ہے. اگر یہ عقیدہ رکھے تو یہ شرک اکبر ہے, پوری زندگی کی عبادت بیکار ہو جائے گی. نعوذ باللہ من ذالک. اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ اس میں یہ اللہ شفا دے گا اس کے ذریعے, تو شرک اصغر ہے. مثال کے طور پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر میں داخل ہوئے, ان کی بیوی کا نام زینب تھا. کیا نام تھا؟ زینب. بیوی کا نام زینب تھا. ہاتھ میں دیکھا دھاگا. عبداللہ بن مسعود کو غصہ آیا اور انہوں نے دھاگا فوراً کاٹ دیا اور کہا ان آل عبد اللہ لاغنیاء عن الشرک. عبداللہ کے فیملی کے لوگ, عبداللہ کے فیملی ممبر سب شرک سے دور رہنے والے لوگ ہیں, تم نے شرک کیوں کیا؟ بھائی صحابیہ ہیں زینب, اور وہ بھی ایسی صحابیہ کہ اللہ نے اتنی دولت دی تھی کہ عبداللہ بن مسعود غریب تھے اور بیوی مالدار تھی. عبداللہ بن مسعود کے اوپر صدقہ کیا کس نے؟ ان کی بیوی نے. معلوم ہے آپ لوگوں کو واقعہ انشاءاللہ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے دھاگا کاٹ دیا. کہا کہ تم نے کیوں کیا یہ؟ اس سے معلوم ہوا کہ گھر میں اگر کوئی بچہ شرک کر رہا ہو, بیوی شرک کر رہی ہو, گناہ ہو, مرد کو چاہیے کہ فوراً اس پر پرتیبندھ لگائے اور فوراً اصلاح کرے, ہاتھ کے ذریعے سے برائی کو روکے. عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب نے کہا وَكَانَتْ عَيْنِي تُقْذَفْ وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلَانِ الْيَهُودِ. میری آنکھ میں تکلیف ہوتی تھی اور میں فلاں یہودی کے پاس جاتی تھی اور وہ پڑھ کے پھونکتا تھا تو میری آنکھ کی تکلیف دور ہو جاتی تھی. خیط رقی علی, یہ دھاگا اس نے پڑھ کے دیا ہے. واقعتاً فائدہ ہوتا تھا, لیکن عبداللہ بن مسعود نے کہا یہ شیطان کا دبوچنا ہے, یہ شیطان کا دبوچنا ہے. وقتی طور پر جب شرکیہ اشلوک پڑھا جاتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے, شرک کرا کے بھاگ گیا, لیکن اس کے بعد پھر فوراً حملہ کرے گا. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یہ رضی اللہ عنہ, اس سے بہتر میں تم کو ایک گفٹ دیتا ہوں, یعنی ربانی چینل کا ربانی گفٹ دے رہا ہوں, اس کو پڑھو, اللہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں بنائے گا. وہ کون سی دعا؟ وہی دعا اللہم رب الناس اذہب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے اللہ تو لوگوں کا رب ہے, تو شفا دینے والا ہے, تو ہی شفا عطا فرما. اے اللہ ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کو نہ چھوڑے. اس دعا کو جب ان کی بیوی نے پڑھا, آنکھ کی تکلیف دور ہو گئی. کیوں آنکھ کی تکلیف دور کیوں؟ یہ دل صحیح تھا, یقین تھا, فیت تھا اللہ پر, یقین تھا. ہم لوگ کا یقین کمزور ہے اصل میں,
یقین بہت کمزور ہے. اگر ہمارا بھی یقین اللہ پہ ہو جائے اللہ ضرور شفا دے گا. یہ وہ دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کی عیادت کرتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھ کے پھونکتے تھے، بخاری کی حدیث. تو یہ تعویذ سے بچنے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے. آپ مریض کو دیکھنے جائیے، صبح میں ایک آدمی مریض کی عیادت کرے، شام تک 70,000 فرشتے کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر. شام میں عیادت کرے، صبح تک. عائد المریض فی مخرفۃ الجنہ، مریض کی عیادت کرنے والا جنت کے باغوں میں پھل چنتا ہے. اللہ ہم کب اس حدیث پہ عمل کریں گے؟ اللہ کب ہم اس پر عمل کریں گے؟ ہمیں توفیق عطا فرما. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ان تعویذوں گنڈوں کو ہٹاؤ، پلیتوں کو ہٹاؤ، اب ان کو سمجھاؤ. یہ تو دھاگا اتنا کمزور ہے، یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، ہمیں کیسے بچائے گا؟ سب سے بڑا دھاگا اللہ کا دھاگا، قرآن و سنت کی رسی کو پکڑو، یہ سب سے مضبوط سہارا ہے. میں آپ کو بتاؤں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اڑبی، مینگلور اڑبی میں میرے ایک برادر نسبتی ہے، ان کا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا. وہاں گاندھی جی ہاسپٹل ہے، وہاں کون بہت بڑا ہاسپٹل میں بھول رہا ہوں. ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، 50-50. ایسے اور بھی کئی واقعات ہیں میرے گھر کے بھی، 50-50. بظاہر بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے. آپریشن ہوا، ہڈی ٹوٹ گئی، یہ ٹوٹ گیا، وہ ٹوٹ گیا، پورا آپریشن ہوا ماشاءاللہ، اور کامیاب آپریشن ہوا. اس پر مریض جو لوگ آتے تھے بھٹکل سے عیادت کرنے کے لیے، تو یہ اس پر لکھ دیا تھا کہ مریض کو دیکھنے جائے تو یہ 7 بار دعا پڑھیں. تعویذوں گنڈوں کی ضرورت نہیں. کیا؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم. اس کے بعد ان یشفیک، کتنی بار پڑھنا ہے؟ 7 بار. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. کیا مطلب؟ آپ اردو میں پڑھیے نا، آپ اپنی زبان میں پڑھیے. میں سوال کرتا ہوں، یہ سوال کرتی ہوں اس اللہ سے جو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. کتنی بار پڑھنا ہے؟ 7 بار پڑھنا ہے. جو بھی یہ 7 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور شفا عطا فرمائے گا، شفا عطا فرمائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شفا عطا فرمائے گا. چنانچہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مریض اچھا ہو گیا، اور الحمدللہ سرسبز و شاداب زندگی ابھی دبئی میں ہے. اللہ نے شفا عطا فرمائی. نہ تعویذوں کی، نہ گنڈوں کی، نہ پلیتوں کی کوئی ضرورت نہیں پڑی. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک واقعہ بتاؤں اپنا. بہت واقعات ہیں میرے پاس، اگر میں واقعات بتاؤں تو درس نہیں ہم دے پائیں گے. مجھے اگر میرے پاس کتاب ہوتی لکھتا تو موٹی کتاب ہو جاتی. 94 میں جب میں کلکتہ میں امام تھا، ایک بچہ آیا جو گردن میں تعویذ لٹکایا تھا، اور اس کے باوجود شیطان اس کو رات میں گندی نالی میں پھینکتا تھا. گندی نالی سمجھتے نا، جہاں بالکل پیشاب یعنی گندی چیزیں جہاں جمع ہوتی. تعویذ لٹکایا تھا. پھر بھی میں نے کہا کہ میں تم کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ تعویذ نکالو گے تب. کہا کہ ٹھیک ہے. تعویذ اس نے نکال دیا. میں نے کہا صرف یہ دعا پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بس. کیونکہ 13 سال کا بچہ تھا، کچھ نہیں جانتا تھا. اس نے اس کو دعا کو یاد کیا، اس کو پڑھنے میں نہیں آتا تھا. یاد کر لیا، بار بار پڑھتے پڑھتے 2 دن یا 3 دن کے بعد آیا، کہا کہ میں بالکل صحیح ہو گیا. جب تک میں رہا کولکاتہ میں، دوبارہ اس نے شکایت نہیں کی. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. لہذا یہ تعویذ، یہ گنڈا لٹکانا، یہ شرک ہے. یہ سیب، کوڑی، کالا دھاگا، سکہ یا اسی طرح کے چاقو، ہاتھی کے دانت، چمڑا یا ہڈی، یہ کوئی بھی چیز، یہ سب شرک ہیں یا شرک کے وسائل ہیں. اس سے بچنا اور بچانا ضروری ہے. البتہ یہ قرآن سے جو تعویذ لکھی جاتی ہے. اچھا ایک واقعہ اور بتاتا ہوں. ایک جگہ میں گیا تو میں نے ایک مولوی کے گردن میں دیکھا تعویذ.
نام ہے مولوی اور داڑھی رکھے ہوئے تعویذ پہنے ہوا ہے. میں نے تعویذ توڑوایا اس سے کیونکہ تھوڑا سا میرا وہاں اثر تھا. میں نے تعویذ کو کھولا نا، تعویذ کو کھولا تو اس میں غیر اللہ کی تصویر تھی. کیا کہتے ہیں اس میں، ہرے کرشنا، جو غیر اللہ معبود ہرے کرشنا کی تصویر ہے. مولوی ہے وہ، جو اللہ کے نبی نے فرمائی ان الرقى والتمائم والتملت شرک. منتر سے جھاڑ پھونک کرنا، تعویذ لٹکانا، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے کسی چیز پر پڑھ کر کے دینا، یعنی سحر کے ذریعے، یہ سب شرک میں داخل. لیکن اگر قرآن سے تعویذ لکھی جائے تو یہ کم سے کم بدعت ہے. یہ کم سے کم کیا ہے؟ بدعت ہے. اور غیر قرآن سے اگر تعویذ بنائی جائے تو بلا شبہ یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اس لیے حضرت عمران بن حسین کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں لوہے کا کڑا دیکھا، وہ لوہا. پوچھا کہ یہ کیا لگائے ہو؟ تو کہا کہ یہ بیماری کی وجہ سے، یعنی اس میں ہمارا جو کنکناہٹ ہوتی ہے تو اس لیے اس کو پیتل کو باندھے ہوا ہوں تو اس سے درد رک جاتا ہے. آپ نے فرمایا اس کو نکال لو، نہیں تو اللہ تمہاری بیماری کو اور بڑھا دے گا، اور اگر اسی حالت میں مر گئے تو کامیاب ہو کر نہیں مرو گے. یہ حدیث ابن ماجہ کتاب الطب حدیث نمبر 3522 ہے. اسی طریقے سے جنتی عورت کے صفات میں سے یہ ہے کہ مستقبل کی خبریں جو لوگ بتاتے ہیں، جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، یہ نجومیہ کے پاس، جادوگروں کے پاس نہ جائے، یا جادو سے یا سحر سے بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 گناہ جو ہلاک کرنے والے ہیں ان میں سے آپ نے سحر اور جادو کو سمجھا ہے. چلیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو قرآن اور حدیث چھوڑنے کی وجہ سے جادو ہم پر حملہ آور ہو گیا، شیطان حملہ آور ہو گیا. آج سے 100 سال پہلے یہ جادو کیوں نہیں لگتے تھے لوگوں کے، اتنے شیطانی حملے کیوں نہیں ہوتے تھے؟ جو لوگ جادو کا علاج کر رہے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں وہاں بھیڑ لگ رہی ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ ہم نے جب قرآن پڑھنا چھوڑ دیا گھر میں نا، دعا پڑھنا چھوڑ دیا، صبح کی دعا چھوڑ دی، شام کی دعا چھوڑ دی، سوتے وقت کی دعا چھوڑ دی، تو شیطان ہمارے گھر میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک مثال کے طور پر جو آدمی گھر میں داخل ہو اور بسم اللہ کر کے داخل ہو، اللہ کا نام لے کے، تو کیا ہوگا؟ جب آدمی گھر میں داخل ہو، مسلم شریف کی حدیث، اور داخل ہو پڑھے اللہم انی اسألک خیر، یہ دعا جو ہے مسلم شریف میں نہیں ہے، معاف کرنا ابو داؤد کی ہے، لیکن مسلم شریف میں دعا پڑھ کے داخل ہو اللہ کا نام لے کے، بسم اللہ کر کے، یا یہ دعا پڑھ لے اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. تو بڑا شیطان چھوٹے شیطان سے کہتا ہے ما ادرکتم المبیت والعشاء، نہ رات گزارنے کی جگہ ملے گی اور نہ رات کا کھانا ملے گا. یہ حدیث مسلم شریف. اور اگر بغیر بسم اللہ پڑھے یا اللہ کا نام لیے گھر میں داخل ہو گئے، جیسے موبائل کا نشہ ہے اور موبائل سے بات کرتے ہوئے سیدھے داخل ہو گئے، تو شیطان داخل ہوتا ہے. اور بڑا شیطان چھوٹے شیطان سے کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی اور رات کا کھانا بھی مل گیا، نعوذ باللہ. یعنی شیطان رات گزارتا ہے اور کھانے میں بھی شریک ہوتا ہے اگر ہم دعا نہ پڑھیں. تو جب شیطان داخل ہوگا تو برباد نہیں کرے گا، اختلاف نہیں ڈالے گا، فتنہ نہیں ڈالے گا. اس لیے قرآن اور حدیث کی جو دعائیں ہیں اگر ہم پڑھیں، صبح کی دعا، شام کی دعا، سوتے وقت کی دعا، تو شیطانوں سے حفاظت ہوگی. جب ہم نے قرآن حدیث کی دعاؤں کو چھوڑ دیا تو شیطان ہم پر مسلط ہو گئے. اور اس جادو کا علاج کے لیے جھاڑ پھونک کے نام پر بڑے بڑے بہروپی آ گئے. جس طرح کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر اگر ڈاکٹر کی سیٹ پہ بیٹھ گیا تو اس کا سارا عیب چھپ جاتا ہے. ڈاکٹر خیر خواہ ڈاکٹر بھی ہیں اور ڈاکٹر ڈاکو بھی ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جھاڑ پھونک کے نام پر دین کے ڈاکو پیدا ہو گئے جو پیسے بھی لوٹتے ہیں اور ایمان بھی لوٹتے ہیں. یہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے سزا ہے کہ ہم نے جب قرآن حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو شیطان ہمارے گھروں میں آ گیا. جادو جن کی شکایات اور سایہ اور گھروں کے اندر تباہی، دکانوں کی تباہی، یہ بے چینی. اور ان کو چھڑانے کے لیے بھی ایسے شیطانوں کو اللہ نے مسلط کر دیا جو ایمان بھی لوٹتے ہیں اور پیسہ بھی لوٹتے ہیں اور کہیں کہیں عزتیں بھی لوٹتے ہیں. قاتلہم اللہ، اللہ ہمیں اور آپ سب کو ان فتنوں سے نجات دے.
میں پورے یقین سے کہتا ہوں، منیر قمر میرے استاذ ہیں، ان کی چھوٹی کتاب، ان کی بیوی نے یہ کتابچہ تیار کیا کہ جنات اور جادو کا علاج خود کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا ہے میرے سامنے کہ ہم نے جب ان پر عمل کیا تو کسی عامل کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ خود اپنا علاج کر سکتی ہیں۔ روزانہ سورہ بقرہ پڑھیے، قل واللہ احد، قل رب الفلق پڑھیے، رقیہ شرعیہ کی بہت سی آیتیں ہیں ماشاءاللہ، اس کو پڑھیے، یعنی تو مریض کو سنائیے کان میں لگا کر کے، یعنی حرفور سے سنیے، واللہ ثم واللہ، کسی کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ بارش کے پانی سے غسل کیجیے، زمزم کا پانی ہو تو اس میں دب کر کے پیجیے، یقین ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ شرک کے جو دروازے ہیں، ان سارے دروازے بند ہو جائیں گے اگر ہم قرآن اور حدیث پر عمل کریں۔ سوال آیا ہے کہ عورت دین کی خدمت کرنا چاہے لیکن شوہر منع کرے تو کیا عورت بھی آگے بڑھ کر مدرسہ میں پڑھانے جا سکتی ہے یا پھر شوہر کی بات مان کر گھر میں ہی رہے؟ عورت دین کی خدمت کرنا چاہتی ہے لیکن شوہر منع کرے تو اولاً دین کی خدمت صرف مدرسے ہی میں نہیں ہے بلکہ مدرسہ بھی ہے، وہ ظاہر ہے آپ پڑھائیں گے تو بچیاں پڑھیں گی، لوگ پڑھیں گے، لیکن اگر شوہر منع کر دے اور مدرسے میں پڑھانے سے روکے تو آپ گھر میں بھی تو دین کی خدمت کر سکتی ہیں۔ شوہر کو آپ قرآن پڑھاؤ۔ بہت سے لوگ ہیں جن کی بیویاں عالمہ فاضلہ تھیں اور انہوں نے اپنی بیویوں سے علم حاصل کیا ہے۔ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں بعض لوگوں کو جنہوں نے اپنی بیویوں سے قرآن سیکھا۔ جی حفصہ بنت سیرین جو ہے یہ بہت بڑی عالمہ فاضلہ خاتون تھی، کتب ستہ حدیث کی جو مشہور 6 کتابیں ان کی راویوں میں، لیکن ان کے باپ سیرین نے قرآن اپنی بیٹی سے سیکھا۔ محمد بن سیرین کی بہن تھی، جب قرآن کا قرأت کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو اپنی بہن سے علم حاصل کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور سعید بن مسیب کی بیٹی پورے مدینے میں سب سے خوبصورت عورت تھی، سب سے بڑی عالمہ فاضلہ تھی۔ ولید بن عبد الملک، اگر غلطی ہو تو بتائیے گا، وہ جو اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس نے اپنے بیٹے کا پیغام بھیجا، یا غالباً عبد الملک بن مروان، حضرت سعید بن مسیب نے انکار کیا، جس کے نتیجے میں جاڑے اور ٹھنڈک میں ان کے جسم پر پانی ڈالا گیا، کوڑوں سے پیٹا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تاریخ کی کتاب ہے تاریخ ابن خلکان، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ لیکن انہوں نے شادی کی اپنی بچی کی شادی کی اپنے شاگرد الوداع سے، جن کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اور جب شادی کے بعد 2-3 دن کے بعد جب علم حاصل کرنے کے لیے ان کے شوہر مسیح نبی جانے لگے تو کہا کہ میرے شوہر مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ میں جا رہا ہوں تمہارے باپ سعید بن مسیب سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو بیوی کیا کہتی ہے؟ تعال اعلمک علم سعید، آؤ میں تم کو سعید بن مسیب کا علم سکھلاتی ہوں۔ جتنا علم سعید بن مسیب دیں گے وہ سارا علم میں حاصل کر چکے۔ تو شوہر نے بیوی سے علم حاصل کیا۔ تو اگر ایسا ناکارہ شوہر ہے جو پڑھانے سے روک رہا ہے، آپ کو تبلیغ سے روک رہا ہے، تو آپ اسی کو تعلیم دو نا۔ ارے دعا تو کرو کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، اس کے دل کو نرم کر دے۔ چنانچہ آپ وہ جو عورت صومالی جو دنیا کا سب سے بڑا سنگر تھا اور بہت بڑا نافرمان تھا، بیوی کو بھی بڑی ستاتا تھا، لیکن بیوی نے اتنا رویا اتنا گڑ گڑایا اور ایسی دعا کی اور ایسی محنت کی کہ ماشاءاللہ ابھی کچھ دن پہلے تک وہ مکے کا مؤذن رہا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اگر شوہر منع کرتا ہے تو مت جائیے پڑھانے میں، ہو سکتا ہے کسی حکمت کی وجہ سے، کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ عورتیں جب پڑھانے جاتی ہیں شوہر کا حق ادا نہیں کر پاتی، بچوں کی تربیت نہیں کر پاتی، اچھا کھانا نہیں دے پاتی، اچھی چائے نہیں بنا پاتی، تو اس لیے وقتی طور پہ روکا ہوگا۔ لیکن انشاءاللہ آپ کی زبان کی مٹھاس اور اخلاق کی خوشبو سے اللہ آپ کے شوہر کے دل کو اتنا نرم کر دے گا کہ وہ کہے گا کہ میں خود مدرسہ بناتا ہوں، پڑھاؤ۔ میں جانتا ہوں بہت سے لوگوں نے کہا مجھے، بیوی کو روکا انہوں نے، لیکن بعد میں جب بیوی کے اخلاق کو دیکھا تو کہا کہ میں مدرسہ قائم کرتا ہوں یہیں پر، اور مدرسہ کھولا اور ماشاءاللہ قوم کی بچیوں کو پڑھانا شروع کیا۔ کتنی بچیوں کی اصلاح ہو گئی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ بغیر شوہر کی اجازت کے
مدرسے میں مت پڑھائیے، جو مدرسے میں آپ پڑھائیے گا شوہر پہ محنت کیجیے، اولاد پہ محنت کیجیے، اور اپنے آپ کی اولاد اگر نیک صالح ہو گئی تو ایک اولاد کے ذریعے پوری دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے، اور پوری دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے، اس لیے کہ ماں کا گود جو ہے پہلا مدرسہ ہے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کی طرف توجہ دیں گے۔ اگر شوہر بے نمازی ہے اور بیوی نمازی ہے اور اسے نماز کا حکم دیتی ہے اور پھر بھی شوہر نماز نہ پڑھے، تو کیا بیوی کو اس کے متعلق اللہ پوچھے گا؟ انشاءاللہ نہیں پوچھے گا، نہیں پوچھے گا۔ آپ نے بتا دیا نا اس کو، آپ کہیے کہ بے نمازی قیامت کے دن فرعون، حامان، قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بولیے الصلاۃ نور من حفظ وحافظ علیہا کانت له نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ۔ نماز جو پڑھے گا اس کے لیے قیامت کی دن روشنی ہوگی، حجت اور دلیل بنے گی، اور اللہ نجات عطا فرمائے گا۔ اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی، کوئی حجت اور دلیل نہیں ہوگی، قیامت کے دن بے نمازی فرعون، حامان، قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس سے علماء نے استدلال کیا کہ بے نمازی کافر ہے۔ اور بتائیے کہ قیامت کی دن سب سے پہلی پوچھ نماز کے بارے میں ہوگی، نماز میں کامیاب تو سب میں کامیاب، نماز میں فیل تو سب میں فیل۔ اور ان کو بتائیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الحد الذی بیننا وبین الصلاۃ فمن ترکہ فقد کفر، ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ ان کو بتائیے جس نے دنیا میں جماعت سے نماز پڑھی ہوگی وہ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کو سجدہ کرے گا۔ جس نے دنیا میں جماعت سے نماز نہیں پڑھی، قیامت کے دن اللہ جب جہنم میدان محشر میں کھینچ کے لائے گا اور لوگ گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، سورج اور چاند کو لپیٹ کے اللہ جہنم میں ڈال دے گا، اور اللہ فرمائے گا مجھے سجدہ کرو۔ حدیث بخاری شریف میں لمبی حدیث ہے۔ جس نے دنیا میں نماز نہیں پڑھی یا ریاکاری والی نماز پڑھی کبھی چھوڑا، ایسا آدمی سجدہ کرنا چاہے گا تو اس کی پیٹھ ٹیڑھی ہو جائے گی، سجدہ نہیں کر سکے گا۔ آپ بتائیے، یہ پتھر ہے، لیکن پتھر کے اوپر بھی بار بار اگر رگڑ دیا جائے تو پتھر بھی کیا ہو جاتا ہے؟ پتھر بھی نرم ہو جاتا ہے، اور پتھر بھی وہ اس سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، پتھر بھی گڈھا ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں تھوڑا بھی خیر ہوگا، آپ نے مسلسل نصیحت کی تو کبھی نہ کبھی ہدایت ملے گی۔ اللہ ریاکاری سے بچائے۔ ایک آدمی ہے جس کا نام عبدالحی ہے، 7 سال تک میں نماز کے لیے کہتا رہا، 7 سال تک جامعہ کے بغل میں گھر تھا، دکان، کبھی نماز پڑھتا ہی نہیں تھا 7 سال تک۔ تب یہ چاہتی تھی کہ ڈنڈا لے کے مارے، بڑی غصے کو ضبط کرتا تھا، لیکن اللہ نے ہدایت دی تو دیکھتا ہوں کہ ہمیشہ مصلی اس کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بستی میں گیا جو مکمل جاہلوں کی بستی تھی، مسجد بنا دیا، کوئی آتا نہیں تھا نماز پڑھنے۔ ہم کچھ لوگوں کے ساتھ جاڑے اور ٹھنڈک میں جاتے تھے، لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے بلا کے پیار محبت سے لاتے تھے، 1 بار 2 بار 3 بار۔ اس میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ ابھی میرے خیال سے 30-35 سال ہو گیا ہوگا، کبھی نماز نہیں چھوٹی۔ تو یہ اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ تمام مخلوقات کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جیسے چاہے پھیر دے۔ تو دل کی سچائی کے ساتھ آپ دعا کیجئے۔ لیکن اگر شوہر نشاور چیزیں استعمال کرتا ہے، بے نمازی ہے، بیوی پہ ظلم کرتا ہے، نصیحت قبول نہیں کرتا، تو اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 229 نمبر کی آیت پڑھ لیجئے، ترجمہ 229۔ بیوی شوہر سے خلا لے سکتی ہے، جب دھوکہ مارنے والے شوہر سے خلا لے سکتی ہے، نشہ استعمال کرنے والے سے خلا لے سکتی ہے، تو بے نمازی سے کیوں نہیں خلا لے سکتی؟ اگر نہیں مانتا ہے تو خلا لے لو، اللہ نے آپ کو حق دیا ہے۔ لیکن اگر امید ہے کہ آپ کی نصیحت سے اس کو فائدہ ہو اور ہدایت پہ آ جائیں، تو صبح کا بھولا شام میں آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے، اس کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ دعا سے تقدیر بھی پلٹتی ہے۔ بالخصوص رات کے آخری حصے میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ سبحان اللہ پڑھ کر دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ ہدایت عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس جو مجلس کو سعادت والی مجلس بنائے، اور ہماری حاضری کو اللہ قبول فرمائے، اور ہمارے اعمال کو اللہ تعالی آسمان کی بلندیوں کی طرف چڑھائے۔ انشاءاللہ جو باتیں بتائی گئی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت
واستغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ MSLI چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے۔ اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے۔ تفسیری خطابات کے لیے آپ MSLI چینل کی طرف رجوع کریں۔ آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔